بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر علی رضا چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ایک بہت کامن سے مسئلے کے ساتھ کہ آج کل جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے اور والدین کا بہت زیادہ کنسرن ہے، بہت زیادہ پریشانی بن رہی ہے کہ ان کے بچوں کی جو چھاتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، نمونیا ہو رہا ہے، برونکیولائٹس ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے بچے کی کیئر کس طرح کریں، یا جو بچے کا جو ناک بہہ رہا ہے، ناک بند ہو رہا ہے اور اس کے کھڑ کھڑ کی جو آوازیں ہیں، بیسیکلی والدین کا یہ بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح بہتر کریں۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں کہ آپ جو یہ کھڑ کھڑ کی جو آوازیں ہیں اس کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی سیکریشنز کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے مینیج نہیں کر پاتا، اور جب بھی بچے کو وائرل انفیکشن، وائرل فلو سٹارٹ ہوتا ہے تو شروع میں بچے کا ناک بہت زیادہ بہتا ہے، یا اس کا جو سیکریشنز ہیں وہ ناک میں یا گلے میں بہت زیادہ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ کا ارد گرد کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، یا باقی بھی لوگوں کو وائرل انفیکشن کی وجہ سے کھانسی ہے، زکام ہے، چھینکیں ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو بار بار ٹچ کر رہے ہیں یا بچے کو چوم رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بچے کی جو بیماری ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، شدت اختیار کر جاتی ہے، اور بچے کا جو ناک اور جو گلا ہے وہ بالکل بند ہو جاتا ہے، اس کی چیسٹ جو ہے وہ آوازیں دینے لگ پڑتی ہے۔ عموماً جب والدہ اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے یا دودھ پلاتی ہے تو اس کی یہی کمپلین ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دودھ ٹھیک طریقے سے پیتا نہیں ہے، یا دودھ پیتے وقت بہت زیادہ روتا ہے، یا دودھ پیتے پیتے چھوڑ دیتا ہے، سانس نہیں اس کو آتا، یہ نیلا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیت اسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں کہ جو بچے کی جو سیکریشنز ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کے ناک کو، اس کے گلے کے راستے کو، اس کی سانس کی نالی کو بلاک کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بچے کو یہ کنڈکٹنگ ساؤنڈز، کھڑ کھڑ کی آوازیں، پتے جس طرح آپ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں کھڑ کھڑ کی آوازیں اس میں آتی ہیں، تو اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کا دیکھیں سب سے بہتر حل تو یہی ہوتا ہے کہ آپ بر وقت ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اگر آپ کے بچے کو فیور نہیں ہو رہا، تو اس کو وائرل فلو ہوا ہے، تو بچے کو پھر بھی بر وقت ڈاکٹر کو چیک کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہی بچے کو آگے نمونیا کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں آپ نے بچے کی جنرل کیئر گھر میں ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں، بچے کے قریب بہت زیادہ ہیٹر یا بچے کے قریب آگ جلا کے یا کوئلے جلا کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچے کو رکھتے ہیں۔ اس طرح کا آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ جو ہیٹر یا کوئی بھی اس طرح کی گرم چیز ہے وہ جو آکسیجن ہوتی ہے ہوا میں اس کو جذب کر لیتی ہے۔ ایسا بچہ جس کی ناک یا گلے کی بیماری پہلے ہی چل رہی ہے، اس کو ہوا میں آکسیجن کی اچھی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے بچے کے ساتھ اس طرح کا کام بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے بچے کی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بچے کے بہت زیادہ جو گردن والا ایریا ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے دبانا نہیں ہے۔ عموماً بہت زیادہ کپڑے پہنائے ہوتے ہیں کہ جس سے بچہ اپنا گردن بھی موو نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنے شولڈرز کو، اپنی بازوؤں کو نہیں ہلا پا رہا ہوتا۔ تو اس طرح کا آپ نے کام نہیں کرنا۔ اپنے روم کا ٹیمپریچر ایک آپ نے مینیج رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو کوشش کرنی ہے کہ ماں اپنا فیڈ کروائے تاکہ اس کو اینٹی باڈیز اچھی ملیں، جو بچے کا مدافعتی نظام ہے وہ اس کا بہتر رہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ بچے کو ناک میں قطرے ڈالیں، اس کو سیلینیز ڈراپس ڈالیں، بچے کو صبح دوپہر شام ڈالیں، تاکہ بچے کا جو ناک کا اور گلے کا راستہ ہے وہ کھلا رہے، اس کو سانس آسانی سے آتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ بچے کا بلب سکر سے ناک کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ڈیوائسز آتی ہیں آج کل جو بچے کے ناک کو صاف کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں سٹیمر ہے تو آپ بچے کو سٹیم کروا سکتی ہیں۔ آپ کے گھر میں نیبولائزر ہے تو آپ نیبولائزر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ نمونیا والی کیفیت میں ہے تو ڈاکٹر زیادہ تر نیبولائزر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بچے کو اس کے ذریعے دوائی ڈال کے نیبولائزیشن کروائیں اپنے بچے کو، تاکہ اس کی جو چھاتی اور جو کھڑ کھڑ کی آوازیں ہیں وہ بہتر ہوں۔ بیسیکلی جو چھوٹا بچہ ہے وہ جو اپنی اس کی جو سیکریشنز ہے وہ بہت زیادہ کھانسی کر کے منہ کے ذریعے باہر تو نکال نہیں پاتا، تو اس وجہ سے وہ بچے کی جب ساری جو چیسٹ ہے اس میں کنجیشن ہوتی ہے، جو سیکریشنز ہیں، بلغم، ریشہ، تھوک ہے، وہ بہت زیادہ بچے کے چیسٹ کو بلاک کر دیتی ہیں، تو بچے کی سانس میں سے سیٹیوں کی آوازیں، کھڑ کھڑ کی آوازیں آتی ہیں، بچہ بہت زیادہ وومٹ کرنے لگ پڑتا ہے۔ وومٹ کرتے ہوئے بچے کی بھی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں والدین کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ جس بچے کی چھاتی خراب ہے آپ اس بچے کو پرفیوم یا پاؤڈر نہ لگائیں۔ والدین نے بہت زیادہ پاؤڈر لگایا ہوتا ہے جو کہ ہاتھ لگانے سے بھی
بچوں کے سانس میں، ناک میں، آنکھوں میں، منہ میں جا رہا ہوتا ہے، جو بچے کو ساتھ منہ پکانے والی علامات بھی کرتا ہے. بچوں کے منہ میں السرز ہو جاتے ہیں، بچے کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کو کوئی بھی خسرے کی علامات محسوس ہو رہی ہیں، کیونکہ آج کل خسرے کی وبا بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو آپ بچے کو بر وقت ڈاکٹر کو چیک کروائیں. اگر آپ کا بچہ گھر میں ان چیزوں سے بہتر نہیں ہو رہا، آپ بچے کو پیناڈول دے رہے ہیں، بچے کو نیبولائز کروا رہے ہیں، بچے کو ناک میں قطرے ڈال رہے ہیں، تو اس کو بر وقت ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں، کیونکہ یہی کیفیت بچے کو آگے نمونیا میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. امید ہے میری آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. میری یہ ویڈیو کا مقصد والدین کو آگاہی دینا ہے. میری اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس سے متعلق تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.